ہندوستان میں عقیدے کی بنیاد پر لوگ اپنے اپنے مذہب کو مانتے ہیں، اور ہمارا ملک ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں انسان تو انسان، پتھر کو بھی بھگوان مانا جاتا ہے۔ لوگوں کے ایسے ہی عقیدے کے باعث کئی شاطر، جعلساز اور مجرمانہ ذہن رکھنے والے دھوکے باز بھولے بھالے معصوم لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ روبی نیوز پر آج ہم ایسے ہی ایک دھوکے باز سے ناظرین کو واقف کروا رہے ہیں جو اپنے آپ کو بھگوان کا اوتار لارڈ شیوا، مہدی علیہ السلام اور نہ جانے کیا کیا کہتا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں سچا مہدی علیہ السلام آ چکا ہوں اور اس وقت حیدرآباد شہر میں ہوں۔ عالموں، مفتیوں، اے برہمنوں، شیو بھگوان کے درشن کر لو، میں ایسا ہی ہوں، ہاں، اوریجنل۔ غور سے دیکھیے اس شخص کو، یہی وہ دھوکے باز ہے جو اپنے آپ کو مہدی علیہ السلام کہتا ہے۔ اصل میں اس کا نام محدود احمد خان ہے، مگر یہ خود کو لارڈ شیوا عرف مہدی علیہ السلام عرف عیسیٰ علیہ السلام عرف احمد کہتا ہے۔ اب ذرا آپ اس کے کارنامے بھی سن لیجئے۔ گزشتہ دنوں سازروں ٹاسک فورس ٹیم نے اس دھوکے باز کو گرفتار کیا تھا۔ اس بہروپیے کے جرائم کی فہرست کافی لمبی ہے۔ دھوکہ دہی کے روزانہ کئی واقعات پیش آتے ہیں، مگر مذہبی جذبات کی آڑ میں اور بزنس کے نام پر اس نے لاکھوں روپے کا غبن کیا۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کے مختلف پولیس اسٹیشنوں میں اس کے خلاف تقریباً 45 مقدمات درج ہیں۔ میں ہی وہ جڑا شنکر شیو بھگوان ہوں جسے دتاتریہ کہا گیا۔ خود کو بھگوان کا اوتار کہنے والا یہ شخص دھوکہ دہی، جعلسازی، جھوٹے دستاویزات کی بنا زمینات ہڑپ کر لینا، لوگوں کو اپنی باتوں میں پھنسا کر لاکھوں روپے اینٹ لینا اس کا مشغلہ ہے۔ اس دھوکے باز کے جرم تو بہت ہیں، مگر ہم آپ کو مختصر طور پر صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ جعلسازی اور دھوکے بازی کے باعث یہ شخص کئی بار جیل جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شخص ہر بار کسی نہ کسی کو اپنا نشانہ بنا لیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی اس کی شخصیت اور اس کی بات چیت ہے۔ انگریزی زبان میں مہارت کے ساتھ ساتھ مذہبی اور دھارمک باتوں سے یہ شخص کسی کو بھی بیوقوف بنا دیتا ہے۔ کئی معصوم اور بھولے بھالے لوگ اس کا شکار بن چکے ہیں۔ اپنی شخصیت اور متاثر کن باتوں سے اس نے ایک ایرانی عورت سے فلم بنانے کے لیے 30 لاکھ روپے اور 20 تا 25 تولے کے طلائی زیورات ہڑپ کر لیے۔ جادوئی طاقت کے ذریعے ہر چیز کو اپنے بس میں رکھنے کا دعویٰ اور انہونی طاقت سے ہر طرح کا علاج، یہ بھی اس کے جرائم میں شامل ہے۔ علاج کے نام پر اس نے کئی عورتوں کی زندگی برباد کر ڈالی۔ اس کے علاوہ ٹولی چوک کی مغل ریسیڈنسی میں اس نے اپنا ایک آفس قائم کیا، جہاں وہ بینک سے لون دلوانے کے بہانے لوگوں سے مکان کے دستاویزات منگوا لیتا اور پھر ان دستاویزات کو لے کر خود بینک سے لون نکال لیا کرتا۔ اس کے علاوہ سیاسی قائدین اور منسٹروں کا حوالہ دیتے ہوئے سرکاری اسکیمات سے مکانات اور نوکریوں کا لالچ دے کر بھی اس نے کئی افراد کو جھانسا دیتے ہوئے لاکھوں روپے ہڑپ کر لیے۔ دونوں شہروں میں اس نے کئی تاجروں اور بزنس مین افراد کو دھوکہ دیتے ہوئے لاکھوں روپے کی نقد رقم بھی ہتھیا لی۔ یہ دھوکے باز اور جعلساز جب کسی کو اپنا نشانہ بناتا تو اس کی بات چیت اور اس کی جرنل نالج اس کا اہم ہتھیار ہوتی۔ اپنے شکار کو پھانستے وقت اس کا مظاہرہ امید سے زیادہ بہتر ہوتا۔ اپنی باتوں کے دوران یہ شخص سیاسی قائدین، دانشوروں اور قابل ایڈوکیٹس کی طرح اپنی بات کو منوا لیتا۔ یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اسی طرح لفظوں کا ہیر پھیر کرتے ہوئے اس نے سینکڑوں لوگوں کو دھوکہ دے کر لاکھوں روپے غبن کیے۔ پولیس کو شدت سے اس جعلساز کی تلاش تھی۔ کچھ مہینے پہلے ایک اہم اطلاع پر چار مینار اے سی پی پارٹی اسے گرفتار کرنے راجندر نگر کے علاقے میں پہنچی۔ تب اس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اے سی پی پارٹی کے ایک اہلکار پر حملہ کر دیا اور فرار ہو گیا۔ اس کے علاوہ آصف نگر پولیس اسٹیشن سے وابستہ پولیس ملازمین پر بھی اس نے حملہ کرتے ہوئے راہ فرار اختیار کی۔ پولیس اس دھوکے باز شخص کو جو پولیس پر حملہ کرنے کے بعد بچ نکلا تھا ہر طرف تلاش کر رہی تھی۔ آخرکار ساؤتھ زون ٹاسک فورس ٹیم نے ایک جال بچھا کر اسے گرفتار کر لیا۔
अपनी निजी जिंदगी में भी ये एक अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा था। इसने मजहबी जज्बात की आड़ में कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके अलावा महदूद अहमद खान उर्फ लॉर्ड शिवा ने अब तक 6 शादियां की हैं। इसकी पहली शादी नाजिमा फातिमा नामी लड़की से हुई जो इसकी हरासानियों से तंग आकर सऊदी अरब चली गई। फिर इसने गायत्री देवी नामी लड़की से शादी की और वो भी उसे सिर्फ 10 दिन में छोड़कर चली गई। फिर इसके बाद इसने साजिदा नामी लड़की से शादी की तो उसने भी इस फरेबी इंसान को सिर्फ 14 ही दिन में छोड़ दिया। उसके बाद सुमरना, तहसीन और शबाना नामी लड़कियों से इसने शादी की, लेकिन इसकी धोखाधड़ी और हरासानियों से बेजार होकर सब इसे छोड़कर चली गईं। इसके अलावा मौजम जही मार्केट की एक लेडी डॉक्टर से भी इसने राजेंद्र नगर में अराजी दिलाने के बहाने 25 लाख रुपए हथिया लिए। कई बार जेल की हवा खाने के बाद ये धोखेबाज शख्स एक नया रूप बदलकर लोगों के सामने आ जाता। महदूद अहमद खान उर्फ लॉर्ड शिवा के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में 4, लंगर हाउस में 2, हुसैनी अलम, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स में 1-1, चादरघाट में 2 और राजेंद्र नगर में 4 केसेस के अलावा कई पुलिस स्टेशंस में इसके नाम का वारंट निकला हुआ है। खुद को लॉर्ड शिवा और मेहदी अलैहिस्सलाम जाहिर करने वाले इस शख्स ने लोगों को धोखा देने के लिए इंटरनेट पर अपनी एक वेबसाइट भी शुरू की है, जिसमें वो लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए नित नए ड्रामाई अंदाज में बयान भी करता है। वेबसाइट पर किए जाने वाली इसकी मनगढ़ंत बातें हम रूबी न्यूज पर पेश करने से खासिर हैं, लेकिन रूबी न्यूज के जरिए ऐसे धोखेबाज शख्स की असलियत को पेश करना हमारा अव्वलीन फर्ज है, ताकि लोग इस चेहरे को और ऐसे कई ढोंगी अफराद को पहचान लें जो आसानी से दौलत कमाने और शोहरत पाने के लिए कैसे कैसे रूप बदलते हैं। और मैं हरगिज़ अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊं, सब कुछ अल्लाह की तरफ से। मैं सिर्फ अल्लाह का एक रसूल हूं, मैं सिर्फ अल्लाह का एक रसूल हूं, मैं सिर्फ अल्लाह का एक रसूल हूं। इस रिपोर्ट को पेश करके रूबी चैनल ने एक हद तक अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब ये आवाम की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे फरेबी लोगों के झांसे में ना आए और मुत्तहिद होकर ऐसे ढोंगी अवतारों को सबक सिखाएं, ताकि आने वाली नस्ल ऐसे फितनों से महफूज रह सके।